السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ سٹی میں ایس ایس پی عارف عزیز کے ساتھ، جو کہ شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈسٹرکٹ سٹی جیسا حساس ضلع جہاں لیاری بھی ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو آئیے اب دیکھیں کہ انہوں نے یہاں پر کتنی کارروائیاں کی ہیں، کتنے اسٹریٹ کرمنلز کو پکڑا ہے اور یہاں پر اب منشیات وغیرہ کی کیا پوزیشن ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ یہ بتائیے گا کہ اسٹریٹ کرائم کے لیے جتنی کوششیں کی جا رہی ہیں، کراچی کی ایک صورتحال ہے، لیکن تمام حکمت عملیہ بے سود نظر آتی ہیں اور گزشتہ سال کی بنسبت اس سال ڈکیتیوں اور اسٹریٹ کرائم کی شرح میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی اگر آپ وجوہات پہ جائیں، وجہ نہیں ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے جو ان کو نوکری نہ ملنا، اس کو میں بہت بڑا ایک المیہ قرار دوں گا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ وہ خالی دماغ شیطان کا، آپ جب کسی ایسے لوگوں کو جو پڑھے لکھے بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں اور ان کا سروائیول بھی کسی نوکری سے ہوتا ہے، اگر آپ ان کو نوکری نہیں دیتے تو ان کے پاس اگر وہ جاب لیس ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایشو بنتا ہے ان ساری چیزوں کا۔ یہ آپ کا ایک سب سے مین ایک وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ ہے۔ کچھ ہیں جو کہ ہیبیچوئل کرمنل ہیں، وہ کروڑوں روپے بھی اگر وہ کسی واردات سے لے جائیں گے تو بھی وہ دوسرے چوتھے دن 8 دن کے بعد وہ دوبارہ اگر وہ نہ پکڑ جائے تو وہ دوبارہ روڈ پہ پڑے، وہ ہیبیچوئل کرمنل کہلاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے کراچی میں میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہر جگہ ایسی امن ہو، اور ہماری پولیس بڑی محنت کر رہی ہے، مگر اگر ہم ڈسٹرکٹ سٹی کی ہم بات کریں تو پورے کراچی میں ڈسٹرکٹ سٹی جو ہے وہ لوئسٹ کرائم ڈسٹرکٹ کراچی، تو یہاں پر ایک وقت تھا لیاری کی وجہ سے شاید یہ ضلع بڑا مشہور رہا ہمیشہ سے کہ لیاری گینگ وار، لیاری گینگ وار۔ آج الحمدللہ نہ لیاری گینگ وار ہے یہاں پر، نہ یہاں پر کوئی آپ کو منشیات کے اڈے ملیں گے، نہ آپ کو یہاں پر اس طرح کے وہ کرمنلز ملیں گے، نہ آپ کو یہاں پر الحمدللہ اب آپ کو ایکسٹارشنسٹ ملیں گے جو بھتہ خور تھے، نہ اور کوئی ایشوز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ایشوز پورے دنیا میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کراچی میں بھی ہے اور اسی طریقے سے سٹی میں بھی ہے۔ یہاں پر ڈرگس ایڈکٹس ہیں جو کہ رہتے نہیں ہیں، رہائشی یہاں کے ہیں، ان کے خلاف ہم ایکشن لیتے رہتے ہیں۔ ہم اکثر ان کو لے کے بھی جاتے ہیں، بسز بھی کرتے ہیں، اے بی سینٹر ہوم جو ان کی جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان کے پاس ہم کو جمع بھی کراتے ہیں اور 200 150 کر کے لے کے جاتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی وہ ان کو واپس چھوڑ دیتے ہیں، شاید ان کے پاس جتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان کا کوئی ایک انتظام ہو جائے کہ ہم ان کو لے جا کے کسی ایسے جو ان کی کیئر ان کی ہو جائے اور ریہیبلیٹیشن ہو جائے ان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ایک جو بڑا ایشو ہے وہ کئی حد تک سالو ہو جائے گا۔ اس کے ہم کچھ حل اپنے طریقے سے نکالتے ہیں کہ زیادہ تر جو نشے کے عادی وہ ہمارے علاقوں میں کیوں آتے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو مفت کھانا دیا جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے یار مفت کا کھانا بھی مل جائے گا، پیسے بھی بچ جائیں گے، نشہ بھی کر لوں گا اور چلتے پھرتے کسی کی گھر سے، کسی کی دکان سے کسی کا سامان اٹھا کے چوری کر کے لے جا کے بھی بیچ دوں گا۔ کراچی پولیس اس سے غافل نہیں ہے، یا سندھ پولیس اس سے غافل نہیں ہے۔ سندھ پولیس ہر وقت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، سندھ پولیس ہر وہ کام بھی کر رہی ہے جو سندھ پولیس کا نہیں ہے۔ سندھ پولیس ڈرگس ایڈکٹس کو بھی پکڑ رہی ہے، یہ بھی ہمیں شاید سمجھنا چاہیے کہ اور اداروں کو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیے۔ سندھ پولیس جو ہمارے کباڑیے ہیں جو ان سے سامان خریدتے، ان کے خلاف آئی جی صاحب نے ایکشن شروع کرایا، اس کا بہت اچھا امپیکٹ یہ آیا کہ کرائم ڈاؤن ہو گیا، بائک چوری ہونا کم ہو گئی، کیونکہ یہی وہ کسی دنیا کے لے جا کے تو نہیں ان کو سیل کرتے، وہ پارٹس موٹر سائیکل تھیفٹ کرتے، انہی ہمارے جو اسکریپ ڈیلرز ہیں انہی کو لے جا کے سیل کرتے تھے، جا کے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اسی طریقے سے ہمارے کامبنگ آپریشنز ہوتے ہیں، ہم ان میں جاتے ہیں، ہفتے میں ہمارے 2 آپریشن ہوتے ہیں، پولیس بھی کرتی ہے، رینجرز کے ساتھ بھی کرتی ہے۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں ایکسٹارشنسٹ کی کہ لیاری کے اندر بہت زیادہ بھتہ خوری، آج الحمدللہ میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرے پاس وہ آڈیوز موجود ہے وسیع لاکھوں کی، کہ وہ کسی کو کہتا بھی ہے نا کہ جا کے اس کو ڈرا کے آ جاؤ،
تو لوکل جو ہے وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے میرے پاس لڑکے نہیں ہیں کام کرنے والے، لوکل لڑکے نہیں ہیں میرے پاس کام کرنے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں لیاری گینگ وار کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے، ان کے لڑکے کارندے کوئی کچھ نہیں ہے، اور تاجر جو ہیں جن کو بھتے کی دھمکیاں آتی تھیں وہ اب امن و امان میں ہیں، سکون میں ہیں؟ دیکھیں لیاری گینگ وار اب ایک کہانی رہ گئی، وہ لیاری گینگ وار جس وقت تھی وہ لوگ مارے جا چکے، پکڑے جا چکے، جیل چلے گئے، بوڑھے ہو گئے، اپنی طبعی موت مر گئے، اب ہم کو اس سے آگے نکلنا چاہیے۔ بھتے کی آپ بات کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی کمر توڑ دی ہے۔ ہم نے وسیلہ علاقوں کا ریڈ وارنٹ نکالنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ سنیں گے کہ وسیلہ علاقوں کو گلے سے پکڑ کے لا کے یہاں پر بند کیا جائے۔ ان کے کچھ سنا تھا کہ کچھ جو یہاں سے بھاگ گئے ہیں ایران بھی چلے گئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بیرون ملک میں بیٹھ کے اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں، تو ایسی کوئی اطلاع آپ لوگوں کے پاس ہے کہ نیٹ ورک چل رہے ہیں؟ بالکل ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے باہر کسی ممالک میں بیٹھے ہوئے وہاں کی لوکل سمز یوز کر رہے ہیں، اور میں نے اسی لیے ان نمبرز کو انکلوڈ کیا ہے اس لیٹر کے اندر کہ یہ 2-3 کنٹریز ہمارے پاس جو ہیں یہ ان کی ممالک کی سمز یوز کر رہے ہیں، تو وہ اب دیکھ لیں کہ وہ ان کے نمبر یوز ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پریزنس بھی وہی ہے، تو وہی ہم نے پورا بنا کے بھیجا۔ اچھا، اسٹریٹ کرائم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوئسٹ ریٹ کے اوپر ہے، تو کتنی گرفتاریاں اندازاً آپ کے پاس دیکھیں ہے؟ میں اگر آپ کے پاس اگر فگرز میں جاؤں تو میرے پاس اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے اسٹریٹ کرائم سے۔ اب جو آئی جی صاحب نے، ہمارے ایڈیشنل صاحب نے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کراچی پولیس غافل نہیں ہے، سندھ پولیس غافل نہیں ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک سال میں نا ہم نے اب تک 878 پی اوز ایبسکانڈرز پکڑے جو کسی نہ کسی کیس میں تھے اور اشتہاری یا مفرور ہو گئے۔ وہ ڈسٹرکٹ سٹی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہماری ہی پولیس نے محنت کی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنا فگر بتا رہا ہوں کہ 878 پی اوز ایبسکانڈر آپ پکڑتے ہیں تو کرمنل آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اب آپ آ جائیں تو انکاؤنٹر جو ہمارے ہوئے ہیں وہ ہمارے 62 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، جن میں سے 10 کرمنل جو ہے وہ مارے گئے، 54 انجرڈ ہوئے، اور جو 26 ہے وہ مطلب نہ زخمی ہوئے نہ مارے گئے اور پکڑے گئے وہ ہمارے پاس۔ یہ ٹوٹل اگر میں آپ کو بنا کے دیتا ہوں تو 80 اور یہ 26 یہ بند ہیں، اس میں ہمارے پولیس والے بھی انجرڈ ہوئے ہیں۔ اچھا اگر نارکوٹکس کی آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے ایک سال میں 263 کیسز ہم نے رجسٹر کی۔ یہ ایک وقت تھا کہ یہاں پر اڈے قائم ہوا کرتے تھے جب لیاری گینگ وار تھا، باقاعدہ ان کو فیسلیٹیٹ بھی کیا جاتا تھا کہ آپ یہیں بیٹھ کے پیو۔ آج ہم اس دور سے بہت آگے نکل گئے، آج ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ جو ٹکڑیاں اور خواتین یا کچھ لوگ جو یوز ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنے کپڑوں میں چھپا کے، جسم میں چھپا کے بیچ رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو محنت آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 263 کیس رجسٹر ہوئے ایک سال میں اب تک، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تو سال ختم نہیں ہوا۔ اس میں 309 ہم نے جو ہے وہ ایکیوز ارسٹ کیے ہیں، 94 کے جی ہم نے چرس پکڑی ہے، 3.2 کے جی ہیروئن ہے، 4 کے جی 0.4 کے جی جو ہے 4 کے جی اس کو آپ آئس ریکورڈ ہم نے کی ہے جو لوگوں کو پکڑا ہے، 2.1 کے جی ہیروئن ہے، کرسٹال ہم نے 3.2 کے جی پکڑی ہے، لیکوئر ہے 380 لیٹرز، وہ ساری چیزیں۔ تو یہ ہمارا کنٹینیو ہم ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اسپیشل برانچ کی اور ہماری اپنی جو انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون لوگ ہیں جو ڈرگس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہیں، اور ہمیں ان کے پاس سے بلک نہیں پکڑا جاتا۔ ہمیں اب وہ اس حد تک آ گئے کہ بہت چھوٹے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے اسٹریٹ کرائم تو ہے ہی، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہوا ڈکیتی مزاحمت پہ، ان کے کھول بھی شواہد وہاں سے اکٹھے کیے جاتے ہیں، کھول لے کے فورنسک میں بھجوا رہے ہوں گے، تو کوئی کتنے اسلحہ میچ ہوا؟ اب دیکھیے وہ فگر تو شاید وہ آپ کو فورنسک والے آپ کو دے سکیں گے، مگر زیادہ تر ہماری جو ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ہینیس کرائم کے اوپر ہم زیادہ انفارچونیٹلی اس پہ ہم مانیٹر کر پاتے ہیں کہ خدا نہ سے جیسے کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ کہاں سے میچ ہو گیا، کہاں سے ہو گیا، وہ ہم یا جو ایکسٹورشن کے کیسز ہوتے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم، اس پہ ہماری زیادہ ورکنگ رہتی ہے۔ اس پہ ہم یہ چیک کرتے ہیں، جیسے لیاری میں لاسٹ ٹائم ہم نے 2 لڑکے پکڑے تھے، وہ پولیس سے ریڈ ہینڈ پکڑے تھے، وہ ایک شاپ کے اوپر فائر کر کے جا رہے تھے،
اچھا، یہاں لیاری کے اندر ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمارے پاس سی سی ٹی وی تھوڑی سی کم کلیکٹ ہوتی ہے، مگر الحمدللہ ایکسٹارشن کے جو کیسز ہوئے وہ کہیں نہ کہیں سے کیپچر ہو گیا وہ ہمارے پاس۔ جب ہم نے ان دونوں لڑکوں کو ریڈ ہینڈ پکڑا پولیس نے، تو ہمیں ویڈیو سے پتہ چلا کہ وہ 3 جگہوں پہ اور بھی فائرنگ کر کے بھاگے ہیں ایکسٹارشن کے لیے۔ تو جب وہ ہم نے چیک کیا تو وہ ویپن ان کا میچ ہو گیا تھا، تو وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی بلیٹس میچ ہو رہی ہے، ویپن میچ ہو رہے، تو یہی 2-3 لڑکے تھے، اور ابھی تک وہ الحمدللہ جیل میں، اور بڑا اسٹرانگ کیسز بنائے گئے، اور اب تو خیر وہ ایس آئی یو میں چلے گئے، مگر ایس آئی یو بھی اس کے اوپر بڑی محنت کر رہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ اسلحہ میچ ہونے والی جو سسٹم ہے اس میں بہت کم ہی اسلحہ میچ ہوتا ہے، یعنی کہ کراچی کے اندر جو وارداتیں ہوتی ہیں ان میں نیا اسلحہ استعمال ہوتا ہے، آپ ایس آئی یو بھی رہے، سی ٹی ڈی بھی رہے، تو یہ اسلحہ آتا کہاں سے؟ دیکھیے اسلحہ جو ہے وہ بیسکلی ایک تو افغانستان آپ کو پتہ ہے، پھر ہمارے پاس کچھ کے پی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر وہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے ان کی۔ اب وہ آن لائن بھی بیچ رہے ہیں، اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ آن لائن کو بک کرائیں اور وہ آن لائن لا کے دیتے ہیں۔ کچھ وہ اپنی ان کی اسٹریٹجیز وہ بناتے ہیں، کبھی وہ کسی سبزی کی گاڑیوں میں، کبھی فروٹ کی گاڑیوں میں، کبھی کوئی اور فیملیز کے ساتھ بٹھا کے وہ لے کے آتے ہیں۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں فیملی ہے، مگر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ فیملی کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کو کراس کرائیں، یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ بی ایل اے جو ہے اس کے بارے میں بھی عام طور پہ یہ ہے کہ ان کے لیاری میں بڑے روابط ہیں، اور لیاری کے اندر ہی جو ہے وہ آتے بھی ہیں تو وہ لیاری میں رکتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکتے ہیں، تو اس بارے میں کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ ہمیں اکثر یہ تھوڑی سی کبھی کبھار ایک انفارمیشن یہ آتی ہے کہ جی کوئی بی ایل اے کا کوئی لڑکا ہے، وہ آیا، آ کے رک کے گیا یا آیا ہوا ہے، ہم جاتے ہیں چیک کرتے ہیں، اور اس کو ہم لیاری کو تو ہم کبھی بھی لائٹ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر لیاری ڈسٹرب ہوگا تو پورا کراچی ڈسٹرب ہوگا، اس لیے میری اگر سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ جو انٹینشن میری رہتی ہے کہ میں اپنی زیادہ ورکنگ فوکس رکھوں، وہ میں لیاری کے اوپر رکھتا ہوں، جو میرے 4 تھانے ہیں وہاں پر، تو آفیسرز ہمارے اچھے لگے ہوئے وہاں پر محنت بھی کر رہے ہیں، اور ادر ایجنسیز جو ہماری ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ بھی ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ایک طرح سے ریلیشن شپ تو ہے کہ وہ یہاں کمیونٹی بھی زیادہ تر، کیونکہ ہماری بلوچ رہتی ہے لیاری میں، تو لازمی سی بات ہے وہ رشتہ داری کے حساب سے کوئی ہب سے آتا ہے، کوئی من سے آ رہا ہے، کوئی گوادر سے آ رہا ہے، مگر ہماری کنٹینیو ان کے اوپر جا کے ملنا دیکھنا، تو وہ ایزیلی موومنٹ ان کی نہیں ہو پاتی۔ اچھا یہ اسمگلنگ جو ہے، آپ کا تو کوئی بارڈر نہیں لگتا، لیکن اسمگل شدہ سامان جو ہے وہ لیاری آتا ضرور ہے، یہاں گودام بھی بنے ہوئے ہیں، یہاں پر گوداموں میں رکھا جاتا ہے، جیسے ایرانی ڈیزل آتا تھا جو اسمگل شدہ ہوتا تھا، تو اس کے لیے کوئی کارروائیاں کی ہیں آپ نے؟ ہمارے پاس ابھی آپ نے ایک بات آپ نے کی ہے، تو میں آپ کو اس کی فگر بھی دے دوں کہ ہمارے پاس اسمگلنگ کا جو کنٹینیو آپریشن چلتا ہے، اس میں ہم نے تو ان کو ایزی ایکسیس کبھی دیا ہی نہیں، اور آف کورس سارے ضلع نہیں دے رہے۔ جس طرح سے ہم بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، شاید وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لے جائیں۔ اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تقریباً 41 کیسز رجسٹر کیے ہم نے، اور 39 ان کے ہم نے اسمگلر جو ہے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور سگریٹ ہم نے دیکھے 31,172 پیکٹس ہم نے ان کے پکڑے ہیں۔ جو بیٹر نٹس ہے، جو چھالیہ ہے، وہ 11,281 کے جی بنتی ہے۔ پھر اس میں کپڑا بھی لے کے آتے ہیں، وہ کوئی 492 رولز ان کے، وہ ہم نے پکڑے ہیں ہم نے۔ ایرانی ڈیزل ہمارے پاس اتنا زیادہ شاید ہی پہنچ نہیں سکا ہے، کیونکہ اور بھی ضلع اس پہ کوشش کر رہے ہوتے، یہ فگر ہمارے پاس 5,780 لیٹر بن رہا ہے۔ اچھا پھر ہمارا جو کسٹمز کے ساتھ ہماری بہت زیادہ کارروائیاں چل رہی ہوتی ہے، ہم کو ان کے ایریا پولیس ان کو ایکسس کرتی ہے، وہ اپنی ایف آئی آر الگ کرتے ہیں، تو آپ ان کو ایزی ایکسس نہیں دیں گے تو وہ ہمت نہیں کریں گے لانے کے لیے، صحیح۔ تو وہ ہمارا آپریشن ان کے اوپر کنٹینیو چلتا رہے۔ اچھا آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اس وقت ایڈیشنل آئی جی صاحب کا فوکس ہے کہ ایس ایس پیز اپنے اپنے علاقوں میں کھلی کچہریاں لگائیں، تاکہ اس سے عوام کا اور پولیس کا روابط اچھے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے بھی آ جاتی ہیں، تو آپ نے کوئی یہ سلسلہ شروع کیا کھلی کچہریوں کا؟ کھلی کچہری میں نے ایک کی تھی ابھی لیاری میں، تو اس کو میں آپ کو
फॉर्चुनेटली कहूँगा कि जो छोटे हमारे से रिलेटेड थे कि जी वो ड्रग्स एडिक्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और उस पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उनको हम सबको मिल के इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, अकेले पुलिस इसके ऊपर काबू नहीं पा सकती। बाकी उनके सिविक इश्यूज थे, अब उससे हमारा रिलेट नहीं था, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, उससे हम रिलेट नहीं करते, मगर हमसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो हम उसके ऊपर कोशिश करते हैं, और कोशिश के साथ साथ उसको 100% इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, स्ट्रीट क्राइम के अंदर भी काफ़ी बेहतरी आई है यहाँ पर, और कई मुल्जिमान भी गिरफ्तार किए गए हैं। स्मगलिंग का जो है यहाँ जो फिगर्स इन्होंने बताए उसके हिसाब से स्मगलिंग का इतना सामान यहाँ पर डंप नहीं होता, जबकि लियारी गैंग वॉर का कहना है कि ये माजी की कहानी बन चुकी है, जो कि लियारी के लिए बहुत खुशाइन बात है। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।